اب خبط کا معنی پڑھ لیتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا سود کھانے والے قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے قبروں میں ایسے خبتی ہوں گے جیسے شیطان نے اسے مس کر کے خبتی کر دیا۔ تخبط یتخبط باب تفعل سے، جب یہ باب تفعل سے لفظ آئے اس کا معنی پھر بنے گا بار بار جھوڑنا، الٹ پلٹ کرنا، بے قابو کر دینا، پاگل یا حیران پریشان کی طرح ادھر ادھر پھینکنا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا یاد کریں۔ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحدم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ۔ یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، اختیار کرتا ہوں میں کسی عمارت کے نیچے دب کے فوت ہو جاؤں، اس سے مجھے بچانا۔ دوسرا، اوپر کسی جگہ سے نیچے گر کے فوت ہو جاؤں، اس سے بھی مجھے بچانا۔ اگرچہ ان پر اللہ کے رسول نے شہادت کی خبر دی ہے لیکن ان سے پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی۔ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پانی میں غرق ہو کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے، والحرام میں بہت زیادہ بڑھاپے کی کمزوری سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، موت کے وقت شیطان مجھے خبطی نہ کرے، مجھے خبط نہ۔ خبط میں نے معنی عرض کر دی ہے نا، لغت سے، لسان العرب سے لے لے، القاموس سے لے لے، معنی اس کے میں نے بھی وہاں سے لیے، معروف کتب ہے لغت کی عرب کی۔ اللہ اکبر، خبطی خبطی آج بھی ایک نہیں کئی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، کئی مثالیں دیتا ہوں، ایک نہیں کئی مثالیں دیتا ہوں، کئی میں مریض دکھاتا ہوں۔ جب ان پر مسئلہ بنتا ہے ان کو اپنی ہوش نہیں رہتی، طاقت اتنی آ جاتی ہے دو دو تین تین بندے پکڑتے ہیں، دو دو تین تین بندے، پھر بھی وہ تگڑا ہوتا ہے۔ کیوں بلال دے گوائی، مرد تو مرد رہا، اس کی بیوی اب چل، اتنی طاقت آ جاتی ہے اس کو، الٹ پلٹ کبھی ادھر گرایا کبھی ادھر گرایا کبھی ادھر گرایا کبھی ادھر گرایا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوندا کچھ نہیں ہوندا، یہ ہمیں تو مولوی وہم پان دے۔ میں نے شروع میں کہا ہے نہ میں وہم پر توہم پرستی کا قائل ہوں اور نہ میں خوش فہمی کا قائل ہوں، لوگوں کو حقیقت بتاؤ۔ چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ میں نے چند بیماریاں بھی گنائی ہیں، ابھی اگلے جمعے بیان کروں گا، 15 سے 16 بیماریاں ہیں جو 100% جناتی بیماریاں۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے معذرت، یہ بات بڑی قابل غور۔ آپ پتہ کیا آپ کو کہیں گے، اور نہیں یہ سب وہم ہوتا ہے، اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا اندر کا، بس یہ خیالات ڈالتا ہے۔ او بھائی کلہ اندر کا نہیں، باہر کے بھی آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، ڈیوٹیاں، تیری یہ ڈیوٹی، تیری یہ ڈیوٹی، تیری یہ ڈیوٹی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا شیطان کی ذمہ داریاں، شاید آپ کو یاد ہو۔ ہر شیطان ہر کام نہیں کر سکتا، گلا گھونٹنے والا دوسرا بندہ گلا نہیں گھونٹ سکے گا، دوسرا شیطان وہی کرے گا جس کو انہیں ٹریننگ دی ہے۔ ہر کام کی الگ الگ ٹریننگ ہوتی ہے، میں نے اس کے بعد دلائل بھی بڑے پیش کیے تھے، شاید کسی کو یاد ہو، ابھی زیادہ نہیں 2-3 مہینے ہوئے۔ اب ڈیوٹیاں لگا کے جاؤ کام کرو، جب واپس آئے تو نے کیا کیا، چوری کروائی، تو نے کیا کیا، شراب پلائی، کوئی ایڈا کام نہیں کیتا، تو کی کیتا ہے؟ ایک آیا میں نے بھی یہ کام کیا، کیا کیا؟ میاں بیوی اچھے بس رہے تھے، میں نے دونوں کے لڑائی ڈلوا دی، طلاق ہو گئی ہے۔ اب حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ شیطان کہتا قریب آ قریب کر کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، سب سے اچھا کام تو نے کیا۔ اب مجھے بتاؤ یہ اندر کا شیطان ہے؟ ایک شیطان تو ہر بندے کے ساتھ مستقل ہے نا۔ اب میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کے طلاق دوائی، وہ اندر والے نے دوائی یا باہر سے آیا تھا؟ یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں وہ اندر والا کرتا ہے۔ یہ چیمے نے صرف اپنا کاروبار چمکانا ہے، تاں تو کہندا ہے میرا کاروبار ٹھپیا رہن دو، تہاڈی مہربانی، اپنا شامل ہو۔ حدیث کے لفظ ہیں، وہ بھیجتا ہے، وہ تو اندر ہے، اس کو اس نے بھیجا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی مجھ کا ڈیوٹی ہے۔
یہ باعث سے آیا ہے، باعث خیالات ڈالتا ہے۔ ابھی جمعہ کے بعد مریض آ جائیں گے، کسی نے تصدیق کرنی ہو کر لیں۔ مجھے کہنے لگا یار میری بیوی ماموں کی بیٹی ہے، اچھے گھر سے صلح سے جاتی ہے، ادھر جا کر لڑائی ڈال دیتی ہے، میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا اچھا لاؤ۔ ابھی میں نے 3-4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، حاضر ہو گیا۔ کیوں لڑائی پوانا ہے؟ ہوں دسو جڑا شیطان شیطان تے حاضر ہوتا ہی نہیں۔ لڑائیاں سب سے اہم ترین ان کا کام یہ ہوتا ہے لڑائی ڈلوانا۔ اور باقی کچھ بیماریاں میں نے کہا 100% جناتی، جن کا کچھ کا میں نے تذکرہ کیا، کچھ کا کروں گا۔ باقی رہا ایکسیڈنٹ، ابھی سن لو 80 سے 90% ایکسیڈنٹ جادو سے ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں پھر وہ زخم درست نہیں ہونے دیتے۔ بیٹھے جب بزرگ لقمان صاحب 5 سال ایکسیڈنٹ ہوئے، لتاں ٹوٹیاں، راڑ بھی پوائے نے، چوک منڈا کوٹ ادو تو تشریف لینے علاج واسطے، میرا خیال ہے غالباً دوسرا تیسرا دن، وہ زخم درست نہیں ہونے ہلا دیتے ہیں پھر بار بار۔ یہ اتنے خبیث ہوتے ہیں، ہم خوش فہمیوں میں رہتے ہیں۔ نہ یقین ہو مجھے، چلو لے چلو استاد جہاں ایکسیڈنٹ والے ہوں گے، میں 2-4 دفعہ پڑھائی کروں گا، حاضر ہو کے وہ بتائیں گے ہم نے کیا ایسے، اور بتائیں طریقہ بھی بتائیں۔ میں یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ بولے بالے ان بھی جناتی بیماریوں کو نیچرل بیماریاں سمجھ کے آپ علاج کرواتے رہتے ہیں، کرواتے ایک وقت آتا ہے دوائی اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ کا یہ سوال بنے گا اگر یہ جادو جنات کی بیماری ہے تو دوائی سے ٹھیک کیوں ہو جاتا مریض؟ اس کا بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جواب عرض کروں، کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب یہ جواب ہے، اس کا بھی جواب عرض کروں گا، پورے دلائل کے ساتھ دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ میرا مشورہ، کوئی بھی بیماری آئے سب سے پہلے اپنے علاقے میں کوئی بندہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے، اس کو پہلے روحانی چیک کرائیں، پھر اسپتالوں کی طرف جائیں۔ یقین جانیے آپ کو ابھی تک خبر ہی نہیں کہ جادو جنات سے کتنی بیماریاں آ رہی، لڑائیاں جھگڑے فتنہ فساد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب شیاطین کے فتنوں، ان کے پروگراموں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، صبح و شام کے اذکار کیا کرو، گھر سے نکلو دعا پڑھ کے نکلو، داخل ہونا ہے نہیں لمبی دعا آتی، بسم اللہ تو آتی ہے نا، صرف بسم اللہ کہہ لو، گھر میں داخل ہو، نہیں پڑھو گے شیطان تمہارے ساتھ اندر آئے، خرابیاں پیدا کرے۔ کھانا کھانا ہے بسم اللہ سے تاکہ شیطان کو حصہ نہ ملے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، بیٹا پہلے پڑھو بسم اللہ۔ واش روم جانا ہے دعا پڑھو، بچے کو نہیں آتی خود پڑھ کے اس کو واش روم بھیجو۔ اللہ کے بندو خود کو سنبھالو، شیطان اس وقت بڑی بربادی پہ اتر چکا ہے، فل دشمنی لے رہا ہے آپ سے۔ آپ بیماریاں سمجھ کے علاج کراتے دوائیوں سے، آپ تو معلوم ہے انگریزی دوائیاں یہ اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنے اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں انگریزی کی بجائے دیسی جو ہماری طب ہے باب آدم سے چلی آ رہی ہے، اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں۔ یہ ایلوپیتھی سے پیچھے ہٹے، اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کی 95 سال ابھی عمر ہوئی ہے ایلوپیتھی، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، مرلی معمولی دی گل ہوئے آپ پورے بابا فلانے لے جانو ٹیکہ لوا لیا۔ ہماری بوڑھی مائیں ہوتی تھی گھر کے ٹوٹکے، یار آج بھی ٹوٹکے موجود ہیں، ہر پھل میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، ہر چیز میں اللہ نے، اور تمہارے کچن میں پوری حکمت پڑی ہوئی ہے، تمہارے ہر گھر کے کچن میں پڑی ہوئی ہے طب، وہ طبیب ہی نہیں جو کچن سے علاج نہ کرے۔